جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بڑی چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر لوگ اس میں قضائے عمری ادا کرتے ہیں. آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو گئی ہیں. تو یہاں پر یہ بتائیے گا کہ قضائے عمری کیا ہے، اور کیا اس طرح ادا کرنے سے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ادا ہو جاتی ہیں؟ اب صاحب ایک اس کا لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے. اب میں 5 روپے دے کے کہوں کہ میرا 1,00,000 ادا ہو گیا، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. اب ایک بندے کے ذمہ اتنے فرائض موجود ہیں، اتنی نمازیں اس نے قضا کی ہوئی ہیں. اب وہ اتنی نمازیں ادا کرنے کے بجائے 4 نفل پڑھ کے کہے کہ میری ساری زندگی قضائیں ہوگی جو ادا ہو گئی، وہ ایسا ممکن نہیں ہے. جتنے انسان کے اوپر فرض قضا ہوئے اس کو وہ فرض ادا کرنے چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں 4 نفل پڑھوں گا تو میری جناب ساری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. ایسی بات یعنی یہ تاثر جو اس عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے یہ غلط ہے. یہ ایک تو تاثر غلط ہے، دوسرا اس میں اتنی گنجائش یہ سمجھ میں آتی ہے. وہ کون سی گنجائش ہے کہ آپ نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی. اب اگر بھولے سے کوئی رہ گئی ہو جو میرے ذہن میں نہیں ہے، اب قضا عمری ادا کی جائے تو زندگی کے اندر اگر کوئی رہ گئی ہوئی یا جو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ نفل اس کو کفایت کر دے. کفایت کر جائے. اچھا حافظ صاحب، لیکن اگر ایک شخص ہے اس کی 75 سال عمر ہے یا 70 سال عمر ہے، اب اس نے اپنی زندگی میں پہلے 40 سال تو نمازیں ادا نہیں کی، چھوڑتا رہا نمازیں، اور 40 سال کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد باقاعدگی سے وہ پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. تو 30 سال اس نے نماز پڑھی ہے، 40 سال کی نماز اس کے ذمہ کرم پر باقی ہے. اب ان 40 سالوں کی نماز کیا اس جمعہ میں ادا ہو سکتی ہے، یا ان 40 سالوں کی نماز میں شریعت کوئی رعایت دیتی ہے اس کو قضائے عمری ادا کرنے میں، یا کس طرح وہ ادا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ میں نے کلیئر کر دی کہ یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی 40 سال کی نمازیں جو ہیں وہ 4 نفل پڑھنے سے ادا ہو، یہ سوچ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی نمازیں جو ادا کرنی ہیں وہ کیسے ادا کی جائیں، اس میں رعایت کہاں تک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے میری کتنے سال کی نمازیں قضا ہو گئی. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ ایک بندے کی عمر 70 سال ہے. جی ٹھیک ہے. نا، اس میں سے وہ 15 سال نکال دیں جو بلوغت کے ہیں پہلے. ہاں جی، عموماً جو بچہ بالغ ہوتا ہے، بچی تو تقریباً 12 سال میں ہو جاتی ہے، لڑکا جو ہے وہ تقریباً 15-16 سال میں ہو جاتا ہے. تو یہ 15 سال وہ اپنے 70 سالوں میں سے نکال دے. ٹھیک ہے. تو 15 سال آپ نے نکال دیے تو باقی کتنے پیچھے رہ گئے؟ یہ تقریباً 55 سال رہ گئے نا. ٹھیک ہے نا. اب اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالے، میں نے 55 سال کے اندر کتنے سال کی نمازیں پڑھی ہیں. مثال کے طور پر اس نے سمجھے 30 سال کی نمازیں ادا کی، تو 55 میں سے 30 اور نکال دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 25 رہ کے 25 سال. جی بالکل ٹھیک. اب 25 سال کی نمازیں ہم نے ادا کرنی ہے. کوشش کرے کہ 25 کے بجائے 26 کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں سمجھ لگی؟ تاکہ کثر باقی اگر آپ کی 25 سال کی نمازیں آپ 1 سال زائد پڑھو گے تو وہ خود بخود نفل بن جائیں گے. بالکل ٹھیک. زائد پڑھنے میں فائدہ ہے، کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک. اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا کہ یار میری 25 سال کی رہتی تھی، میں نے 1 سال اور ایکسٹرا پڑھ لی ہیں. آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ 25 سال کی نمازیں ادا کیسے کی جائیں؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے 2 فجر کے فرض پڑھنے ہیں، 4 ظہر کے پڑھنے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 4 ہی آپ نے عصر کے پڑھنے ہیں. 10 ہو گئے. 3 مغرب کے پڑھنے ہیں. 13 ہو گئے. اور 4 عشاء کے پڑھنے ہیں. 17 ہو گئے. اور 3 وتر پڑھنے ہیں. 20 ہو گئے. 20 رکعتیں. یہ 20 رکعتیں آپ پڑھ لو گے، آپ کی زندگی کی 1 دن کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فجر کے ساتھ فجر پڑھو، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھو، عصر کے ساتھ.
نہیں، جو نوافل ادا کرنے کے اوقات ہیں، مثال کے طور پر اشراق کا وقت ہے، اس میں آپ نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں، ٹھیک اور ہے، پھر ظہر کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اشراق کے وقت سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے تک آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر عصر سے پہلے تک آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، نہ مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد سے شروع کریں اور فجر کا نماز شروع ہونے تک آپ کے پاس ساری رات پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن اوقات میں نوافل پڑھی جاتے ہیں، ان اوقات میں آپ اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں، بلکہ جہاں نفل پڑھے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نوافل کو چھوڑ دو، اپنی زندگی کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک بڑا آسان سا نسخہ بتلانے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں، تو اس کا میں نسخہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ ظہر میں 2 نفل پڑھتے ہیں، عصر میں 4 پڑھتے ہیں، 6 ہو گئے، اور 2 نفل مغرب میں پڑھتے ہیں، 6 اور 2 8 ہو گئے، اور 8 ہی آپ عشاء میں پڑھتے ہیں، 4 سنت غیر مؤکدہ پہلے فرضوں سے، 4 نفل بعد میں۔ تو یہ 16 رکعت ہیں نوافل۔ اگر ان 16 رکعت کی بجائے آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں بالکل ٹھیک، تو آپ کی زندگی کی ایک دن کی نماز جو قضا ہوگی وہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جتنی دیر 16 نفل پڑھنے میں لگتے ہیں اتنی دیر میں آپ 20 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کہیں وہ کیسے؟ اس کا میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں، اور ناظرین سے میں عرض کروں گا وہ بڑے غور سے اس کو سنیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر سمجھ نہ لگے تو اس کو دوبارہ ریوائز کر کے سن لیں، جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، اچھا، ایک تو یہ آپ نے نیت کیا کرنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے؟ بالکل ٹھیک، نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر، قضا نماز فرض اول، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اتنا بس صرف کہہ لیں یا اللہ میری زندگی میں جو سب سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی میں نے ادا نہیں کی، اب ادا کر، اللہ اکبر کہہ کے۔ فجر کا بھی اس میں ذکر کر لیں، سب سے پہلے فجر کی نماز جو قضا ہوئی میں نے ادا نہیں کی، میں اب ادا، اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دوں۔ اب سبحانک اللہ آپ نہ پڑھیں، ڈائریکٹ شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں، رکوع میں جا کر ایک تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ تھوڑے وقت میں زیادہ نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور اس کے بعد ایک مقام تسبیح پڑھ کے پھر آپ کھڑے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا، اس طرح سجدے میں بھی ایک ایک تسبیح پڑھو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ وہ رکوع اور سجود اسی طرح ایک ایک تسبیح میں کر لیں، اور پھر جب اتحیات میں بیٹھیں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سلام پھیر دو۔ بالکل ٹھیک، اور اگر ظہر کی نماز پڑھنی ہے اس میں اور زیادہ رعایت ہے، وہ کیسے؟ یعنی آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، یا اللہ میری سب سے پہلے جو ظہر کی نماز میرے اوپر فرض ہوئی تھی میں نے ادا نہیں کی، اب ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، بالکل ٹھیک، اور ڈائریکٹ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں، صورت میں لائیں، رکوع و سجود میں ایک ایک تسبیح، اس طرح درمیانی قعدے میں بیٹھیں، اور پھر درمیانی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ تو تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بجائے صرف 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں، یہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس طرح چوتھی رکعت میں بھی یہی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان، 3 بار پڑھیں، اور باقی رکوع و سجود میں ایک ایک تسبیح پڑھیں، آخری اتحیات میں بیٹھے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا سبحان اللہ پڑھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، یہ صرف ظہر میں ہی ہے یا کسی اور کے نماز میں بھی؟ فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ تخفیف ہے، یہ تخفیف ہے، ٹھیک ہے، اور اصل میں بھی 4 فرض ہیں، اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں، مغرب میں بھی 3 فرض ہیں، اسی تیسری رکعت میں، عشاء کے بھی 4 فرض ہیں، اس کے بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ
الحمشی پڑھنے کی بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اور یہی تخفیف والا سلسلہ آپ اس وقت بھی ادا کر سکتے ہو جب آپ بس آپ کی کھڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے یا ٹرین رکی ہے تھوڑی دیر کے لیے, آپ جلدی جلدی اپنے فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ایک ایک مرتبہ رکوع و سجود میں تسبیح پڑھیں اور اسی طرح جو میں نے طریقہ بتایا ایسے آپ نماز ادا کر لیں, آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے. تو آپ نے اگر ایک دن میں ایک دن کی نماز ادا کریں گے تو 25 سالوں میں آپ کی 25 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی. اور اگر روزانہ 2 دن کی پڑھیں تو پھر 12.5 سال 12.5 سال میں, اگر 5 دن کی پڑھیں تو وہ آپ کو 5 سال میں آپ کی 25 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. تو اس طرح یہ جو برکت والی راتیں آتی ہیں, مثلا شب برات آ گئی, شب معراج آ گئی, ٹھیک ہے نا, لیلۃ القدر آ گئی, اس میں بھی آپ رات نوافل پڑھنے کی بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں تو جتنی جلدی ہو سکے یہ قرض اترا دے, کیونکہ ورنہ قرض سرت نماز والا سر اللہ دل بر آواز صحیح, یہ قرضہ ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. ناظرین کرام, آپ نے جان لیا جس طرح حافظ صاحب نے واضح کر دیا کہ جمعۃ الوداع کو ایک تاثر ہے کہ اگر آپ اس میں ایک دن کی قضائے عمری اپنی ادا کریں گے تو سارے سالوں پر کفایت کر جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی جتنے سالوں کی نماز قضا ہوئی ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس لکھ لیں یا نوٹ کر لیں. جتنے سالوں کی قضا ہوئی ہے اس میں جو شریعت رعایت دیتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو تسبیحات رکوع اور سجود کے اندر پڑھی جاتی ہیں, جو 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں, آپ ان کو ایک ایک مرتبہ پڑھیں, اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سبحان اللہ پڑھیں 3 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورت نام ملائیں, تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تو آپ کی جو قضائے عمری ہے, قضائے عمری کی نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں رعایت نہیں ہے کہ اگر آپ کی 25 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ کرم پر باقی ہیں تو آپ کوئی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو کسی جمعۃ الوداع میں یا کسی خاص رات میں ایک دن کی نماز ادا کریں اور سارے سال کی نمازیں ادا ہو جائیں. ایسی کوئی رعایت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے.